جب زندگی کا یہ سفر ختم ہوگا اور جنت کا دروازہ کھلے گا تو کبھی سوچا ہے کہ وہاں استقبال کون کرے گا؟ اپنے رشتہ دار، دوست، کون کون وہاں دوبارہ ملے گا؟ آئیے آج جنت کی انہی ملاقاتوں کو سمجھتے ہیں جن کا وعدہ اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس انسان کے دل میں اٹھتا ہے جس نے کسی اپنے کو کھویا ہے کہ کیا جنت میں ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے سب سے پیاروں سے دوبارہ مل پائیں گے؟ کیا یہ خواب سچ ہوگا؟ دنیا میں اگر دیکھیں تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ رشتے، ہے نا؟ ماں کی محبت، باپ کا سہارا، جیون ساتھی کا ساتھ، انہی سے تو زندگی میں اصل رنگ ہے۔ اور اسی لیے جب کوئی پیارا چلا جاتا ہے نا تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز، دولت، شہرت، سب کچھ ادھورا لگنے لگتا ہے۔ بس دل میں ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے، کاش کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جدائی کا ڈر نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو۔ تو اسی خواہش کو، اسی آرزو کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں رشتے صرف ملیں گے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں گے، جدائی کے ہر غم سے پاک۔ قرآن مجید میں جنت کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ کمال ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ بیماری، نہ تھکن، کوئی جدائی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہاں صرف اور صرف سکون ہے، اطمینان ہے، روشنی ہے اور ایسی خوشی جو کبھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سوچئے، یہ آیت صاف اشارہ کرتی ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سوال پھر وہی، کیا یہ ملاقات نصیب میں ہے؟ بالکل۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی بشارت کوئی نہیں کہ وہ اپنے پیاروں سے ہاں ضرور ملیں گے۔ ذرا اس لمحے کو محسوس کیجئے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور سامنے وہی چہرے ہیں جن کے لیے دل تڑپتا تھا۔ ماں دوڑ کر گلے لگا رہی ہے، باپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن یہ خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ اب کبھی جدائی نہیں ہوگی، ہمیشہ کا ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح دنیا سے جاتی ہے اور علین یعنی اونچے درجے کی روحوں کے مقام تک پہنچتی ہے تو وہاں پہلے سے موجود نیک روحیں اس کا استقبال ایسے کرتی ہیں جیسے ہم دنیا میں کسی لمبے سفر سے لوٹنے والے کا کرتے ہیں، ایک فیملی ری یونین جیسا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عام سا خیال جو سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنت میں رشتہ داروں کے درجات، ان کے لیولز الگ الگ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب سوچئے کہ ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے لیکن اولاد کے اعمال شاید اتنے نہ ہوں، یا شوہر نیچے کے درجے میں ہوں اور بیوی بہت بلند مقام پر، تو کیا اس فرق کی وجہ سے وہ الگ ہو جائیں گے؟ یہ ایک حقیقی فکر ہے نا؟ ایک شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر کم درجے پر ہے اور اس کا کوئی اپنا جس سے وہ ملنا چاہتا ہے وہ بہت اونچے مقام پر، تو کیا یہ فرق انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت سے دیتے ہیں۔ سورۃ الطور میں فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ! مطلب اللہ اپنے فضل سے کم درجے والے کو اوپر اٹھا کر اس کے اپنوں سے ملا دیں گے، اور جو اونچے درجے پر ہیں اس کی نیکیوں میں سے ذرا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو جنت میں یہ ملن، یہ ری یونین، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ لیکن اس انعام کا ایک تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنے رشتوں کو کیسے نبھایا۔ مطلب اس رحمت کا ایک سرا ہمارے اپنے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے جڑے رہنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس خوشی میں شریک ہو گئے، غم میں دلاسا دے دیا، ضرورت پر کام آ گئے، یا چلیے بس فون کر کے حال ہی پوچھ لیا۔ یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں، اور اس کا انجام بالکل صاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے اور نقصان واضح کر دیے ہیں۔ دیکھیے، رشتہ جوڑنے کا پہلا انعام تو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، رزق میں اور عمر میں برکت، اور آخرت کا انعام تو وہی ہے جس کے لیے یہ ساری بات ہو رہی ہے، جنت میں اپنوں سے ملاقات۔ اس کے الٹ رشتہ توڑنے والے پر دنیا میں اللہ کی لعنت اور آخرت میں جنت سے دوری۔ بات سیدھی سی ہے، جو اس دنیا میں جوڑے گا وہ آخرت میں بھی جوڑ دیا جائے گا۔ جنت میں اللہ کی رحمت اور اس کی دین کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے ہوتا ہے۔ یہ اس آخری شخص کا قصہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص جہنم سے گرتا پڑتا نکلے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جا جنت میں داخل ہو جا،
تیرے لیے دنیا کے برابر اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے؟ تو وہ بیچارہ حیرت سے پوچھے گا، یا رب آپ تو رب العالمین ہیں، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ قصہ سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ ان کا یہ تبسم اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں محبت، انعام اور خوشی کا ایک ایسا عالم ہوگا جس کا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے پوری طرح سے ادراک کر ہی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے کہیں کہیں زیادہ۔ تو پھر آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کی ملاقات، یہ خوشی، اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اس کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے۔ یہ سب ممکن ہے صرف اور صرف ایمان سے، نیک اعمال سے، سچی توبہ سے اور ہاں، صلہ رحمی سے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس فانی زندگی میں نیک کام کریں، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں اور اللہ سے ہمیشہ مغفرت مانگتے رہیں تاکہ قیامت کے دن ہم سب ایک ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو ایمان پر موت نصیب فرما، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔